سنا جاتا کہ انہوں نے کیا سی کہ انہوں کی تصویر جیڑی ہے وہ گرو نانک دیو جی تک گئی تھی، تو انہوں نے جی لکھی ہوئی ہے گرو نانک دیو جی کی، وہ گرو گرنتھ صاحب دے ہے. میں جاننا چاہنا کہ یہ سچ ہے، اگر سچ ہے تو کہڑے پنے کے لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ گرو گرنتھ صاحب کے 1438 پنے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جماعت احمدیہ کا دعویٰ یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سلسلہ احمدیہ کے بانی نے ایک کتاب لکھی ہے ست بچن، سکھوں کو مخاطب کر کے، اس میں اور ایک نظم لکھی ہے حضرت گرو بابا نانک جی کی تعریف میں جو بڑی لمبی نظم ہے. ان دونوں کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کے ان سوالات کا بھی جواب مل جائے گا، اور بھی بہت سے سوالات کا جواب مل جائے گا. ہمارے پاس کچھ کیسٹس بھی ہیں جو گیانی عباد اللہ صاحب نے تیار کی ہیں، اور کچھ اور کتابیں بھی ہیں جن میں یہ چھوٹے چھوٹے حوالے ہیں. مثلاً بٹالہ پرگنہ میں ایک گرو کے ظاہر ہونے کی جو پیشگوئی ہے جو جٹیٹا ہوتی، یہ گرو گرنتھ صاحب کی پیشگوئی، اس کا حوالہ بھی موجود ہے. اور وقت نہ پایو قادیان کا نام قادیاں ہے، اسی کو بگڑ کے قادیاں بنا تھا. یہ لکھن لیک قرآن، یہ بھی ایک پیشگوئی تھی کہ جب قادیان قرآن کی خدمت میں کھڑا ہو اس وقت ان کو مصیبت کسی قسم کی نہ ڈالنا، ان کی مخالفت نہ کرنا. یہ دو پیشگوئیاں خاص طور پر وہ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ان کا حوالہ گرنتھ صاحب کا مجھے یاد نہیں، مگر پیشگوئی جو ہے شاید آپ نے پڑھی تو آپ کو یاد ہو کہ یہ دونوں پیشگوئیاں گرنتھ صاحب کے اندر موجود ہیں. لیکن لٹریچر یہاں آپ کو پتا ہے جس میں اس کا ذکر ہے؟ ہاں، ہم نے چھپوایا ہے بکثرت لٹریچر سکھ بھائیوں کو مخاطب کر کے ان کو اہمیت کا پیغام دینے کے لیے. وہ آپ اپنا ایڈریس یہاں چھوڑ جائیں تو آپ کو لٹریچر مل جائے گا. اور اگر کیسٹ چاہتے ہیں سننے کے لیے تو مختلف موضوعات پر وہ بھی موجود ہیں. لٹریچر یہاں پر موجود نہیں ہے اس پہ، ان کے پاس گرمکھی کا لٹریچر، گرمکھی کا بھی ہم چھپوا رہے ہیں. اور مگر ہم نے جب پہلی تو میری اسکیم یہ تھی کہ سارا گرمکھی میں ہی چھپایا جائے، لیکن انگلستان اور کینیڈا کے سکھوں نے مشورہ دیا کہ ہماری نئی نسل کے بچے گرمکھی نہیں پڑھ سکتے بلکہ انگریزی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے گرمکھی کی بجائے ہمیں انگریزی میں دیا جائے اور ہندوستانیوں کو گرمکھی میں دیا جائے. اس لیے وہ اسکیم ہم نے چھوڑ دی. لیکن ہندوستان میں گرمکھی میں ہے لٹریچر، وہ منگواؤں گا میں. کچھ یہاں بھی چھپا لیں گے مزید، تاکہ وہ دوست جو گرمکھی میں پڑھنا چاہیں ان کو گرمکھی بھی مل جائے. گرمکھی میں قرآن کریم کا بھی ہم نے ترجمہ کر لیا ہے، وہ بھی مل جاتا ہے اگر آپ کو چاہیے ہو. ہاں، حوالے کہتے ہیں اصل کتابیں ہمارے پاس لائبریریوں میں یہاں ہیں. اگر آپ یہاں بیٹھ کے حوالے دیکھنا چاہیں تو وہ آپ بے شک سے وقت لے کے تشریف لے ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گے. یہ جو لفظ ہے نا وقت نہ پایا قاضیاں، اس کے متعلق بعض سکھ علماء اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ یہ قاضی لوگ مراد ہے، اس لیے آپ نے زبردستی قادیان بنا لیا ہے. ان حضرت گرو بابا نانک کی مراد سے اگر قاضی قرآن کریم کی اشاعت کریں تو ان کی مخالفت نہ کرنا. یہ بہت کمزور دلیل ہے، کیونکہ قاضی فیصلہ کرنے والے جج کو کہتے ہیں، اور قاضیوں کا کام ہی نہیں ہے قرآن کی اشاعت. مولویوں لکھنا چاہیے تھا. گرو بابا نانک صاحب کو لازمن علم تھا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ قرآن کریم کی اشاعت سے مولویوں کا تعلق ہے، ملانوں کا تعلق ہے، نہ کہ قاضیوں کا تعلق ہے. اور یہ کا لفظ بتاتا ہے کہ مستقبل میں ہونے والا واقعہ ہے کوئی، ورنہ قرآن کریم تو اس وقت بھی لوگ لکھتے تھے جو لکھنے والے تھے. اس لیے قاضیاں کا یہ ترجمہ کرنا کہ مراد ہے کہ مولوی لوگ نہ لکھیں، یہ بات ہی غلط ہے. اور یہ لکھن لیک قرآن بتا رہا ہے کہ ابھی نہیں لکھ رہے. قاضیاں سے ابھی تک قرآن کی اشاعت کا کام شروع نہیں ہوا، جب شروع ہوگا اس وقت تم نے مخالفت نہیں کرنی. سمجھ گئے نا پانی؟ ظہور مہدی آخر